السلام علیکم۔ دیکھیے افسر صاحب، میں نے بتایا تھا نا جماعت اسلامی کے عقیدے خراب ہیں۔ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس میں نہ صرف موجودہ جماعت اسلامی کے عقائد بلکہ پہلے جو ان کے بانی گزرے ہیں ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے۔ تو جس پٹڑی کے اوپر یہ چڑھ رہے ہیں یہ سیدھی جا کے جہنم کے اندر جائے گی، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس درس کے اندر بھی انہوں نے کفر و شرک کا دروازہ کھولا ہے، لیکن آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ سورہ یوسف کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت صاحب، کتنے علوم ہیں ان کے پاس، پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، عربی کے یہ جاننے والے ہیں، کتنے مدرسوں کے یہ منتظم ہیں، اور کیا ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے، لیکن ان کا فہم دیکھیے کس قدر ناقص ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر کر رہے ہیں اور جب پہنچے ہیں 100 نمبر آیت کے اوپر بالکل آخر میں، تو وہاں جب پورا خاندان مصر پہنچا ہے تو بہت ہی زبردست طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا، اور سارے شکر گزاری کے طور پر وخروا لہ سجدا، اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ تو مودودی صاحب نے اس کی تشریح یہ کی تھی کہ یہ سارے جو ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے تھے، اور انہوں نے پھر سجدہ کی یہ تفصیل بیان کی کہ عربی لغت، دیکھا یہ لغت جاننے والے کس طرح فریب کے اندر خود بھی آتے ہیں اور دوسروں کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ایسی لغت سے اور ایسی چیزوں سے، ایسی گرامر سے اور ایسے کورسز سے جو شرک کی طرف لے کے جائیں، ایسا علم جو جہنم کی طرف لے کے جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ان پڑھ ہو اور ایمان اس کا بالکل خالص ہو، توحید کے اوپر ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے اس عالم دین سے جو دنیا کی طرف جھکے، جو شرک کی طرف جھکے، جو کفر کی جو ہے وہ لوگوں کو یعنی تعلیم دے۔ تو مودودی صاحب نے یہ شرک کا دروازہ کھولا کہ سجدہ سے یہاں مراد بس تھوڑا سا جھک جانا ہے، اور جس طرح بادشاہوں کی پھر مثالیں دینا شروع ہو گئی یہ حضرت بھی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تو انہوں نے نہیں کیا تھا، بس جھک گئے تھے۔ اس دور میں یہ رواج تھا، تم وہاں موجود تھے اس دور میں یہ رواج تھا۔ یہ سر جب جھکا تیرا کسی اور کے سامنے تو پھر اس کے بعد تن تیرا نہ من، پھر تمہارا ایمان فارغ ہو گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکے تھے، انہوں نے صحیح سجدہ، خرو کا مطلب ہوتا ہے بالکل گر پڑنا۔ اب خرو اور سجدہ آئے اور تم کہو کہ صرف تھوڑا سا سر جھکا دیا تھا، تو یہ تو آپ عربی گرامر کون سی پڑھتے رہے ہیں؟ پھر تو آپ وقت ضائع کیا، آپ نے برباد کیا اپنا ٹائم وہاں۔ خرو جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سجدہ کے ساتھ پھر وہ پوری طرح گرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور وہ گرے ہیں پوری طرح۔ یہ حالانکہ سعودیہ کی یہ جو تفسیر ہے قرآن کی، اس کے اندر بھی یہ چیز اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ پوری طرح زمین پر گرے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ لکھ دیا کہ اصل میں یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس شریعت میں جائز تھا۔ انہوں نے اپنی جان اس طرح چھڑائی اور کفر و شرک کا دروازہ کھولا، اور یہ جماعت اسلامی والے اس طرح دروازہ کھول رہے ہیں کہ نہیں وہ پورے تو نہیں گرے تھے لیکن سر تھوڑا سا جھکا دیا تھا۔ تو دیکھیے انہوں نے بھی اسی شرک کا دروازہ کھولا۔ یہ جو صاحب تقریر کر رہے ہیں انہوں نے بھی اسی مودودی صاحب کی تشریح کو آگے کیا، اور پھر ظاہری بات جب اس طرح کی تشریح کرو گے، دروازہ جب کھولو گے کسی جگہ کا، کنڈی کھول دو گے، تالا توڑ دو گے، تو چور اندر داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے اس طریقے سے دروازہ کھولا، محمد حنیف اس کے اندر داخل ہو گیا، اس نے کہا بالکل سجدہ تعظیمی ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ تو ظاہری بات ہے پھر سب اسی طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ صحیح تفسیر کر دی جاتی، حالانکہ پہلے بھی لوگوں نے تفسیر کی ہے، امام راضی کی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ شکر تھا اور مسجود اللہ تھا، تو انہوں نے بھی اللہ کی طرف پھیرا اس چیز کو۔ اور اس دور میں خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے پوری طرح اس کو بیان کیا ہے کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اس ایمان کی خرابی کی وجہ سے مودودی صاحب نے بھی لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیری اور سجدہ ذرا کم کر دیا، آہستہ سے سجدہ کیا۔ تو شرک چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چونکہ کسی کے سامنے سر جھکانا بھی جائز نہیں ہے تکریم کے لیے، عزت کے لیے، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے۔
اور جماعت اسلامی ابھی تک اس کے اوپر قائم ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار کا تو کہنا ہی کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ توحید آہستہ آہستہ مکمل ہوئی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کہتے ہیں جائز تھا، لیکن اس امت میں آ کے آخری نبی پر آخری کتاب کے ساتھ توحید مکمل ہو گئی ہے، اور آج اب یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام اور ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اندازہ لگائیں ان کے فہم کا، پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کرتے رہے، قرآن اکیڈمیاں بنائیں، لیکن اتنی بات بھی نہیں پتہ ہے کہ توحید آخری نبی پر مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت صاحب توحید ازل سے مکمل تھی اور ابد تک ہمیشہ 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 مکمل ہے، اس میں بال برابر نہ کمی آئی نہ زیادتی ہوگی، وہ ہمیشہ سے ایک ہی حالت میں ہے۔ اور نوح علیہ السلام پھر کس توحید کی دعوت دیتے تھے؟ نامکمل توحید کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کون سی توحید پر تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کون سی توحید کے اوپر تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے توحید مکمل ہو گئی، یہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا، ویڈیو موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو زیادہ اہمیت نہ دو، یہ شرک اور کفر کر کے ہمیشہ کی تمہیں آگ میں لے کے جائیں گے، اور ان کے ساتھ پھر ہمیشہ کی آگ میں جلو گے۔ تفسیریں کرنے کے باوجود، دورے کرنے کے باوجود، نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، ہر سال تم حج کرو اور تمہارے ماتھے پر گٹھے پڑ جائیں اور پیاسے مرتے رہو روزے رکھ رکھ کے، ایمان کے اندر اگر بال برابر تمہارا شرک رہ گیا، یشرک باللہ شیئن دخل النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیئن، شرک کر کے اگر مرا کوئی تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ تو چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا محمد حنیف ہوں، وہ تو شرک کے اوپر گئے ہیں، بالکل کھلے شرک کے اوپر گئے ہیں۔ اور علی انجینئر بھی اسی پٹری پر چل رہے ہیں، اور طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، مسعود طارق مسعود مفتی ہوں، یا قاری خلیل الرحمان ہو، یا منور سلطان ہو، رفعت نواب ہو، زرار بٹ ہو، سارے کے سارے اسی سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں۔ بس صرف فرق تھوڑا سا اس طرح ہے، کوئی سر سے سجدہ کرنے کا قائل ہے علامہ صاحب، وہ کہتے ہیں سر سے سجدہ کرو تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے، علامہ صاحب کہتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا رکوع کر دیا جائے تو پھر بھی یہ پچھلی امتوں میں جائز ہوتا تھا۔ اور یہ سعودیہ کی تفسیر میں یہ ہے، اور محمد حنیف کی تفسیر میں یہ ہے کہ پورے کے پورے سجدے کے اندر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ انہوں نے کیا ہے، دراصل یہ سجدہ تعظیمی تھا، بالکل شرک تھا، کفر تھا، یہ بالکل الزام ہے دو انبیاء کے اوپر۔ انبیاء کبھی ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، نہ سر جھکاتے ہیں، معمولی سا سر بھی نہیں جھکاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہت بڑا الزام ہے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اسی طرح زکریا صاحب نے تبلیغی فضائل اعمال کے اندر آدم علیہ السلام کے اوپر واسطے وسیلے کے شرک کا الزام لگایا۔ عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید کے اندر اندازہ لگائیے آدم علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا، اور محمد حنیف نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا۔ یہی چیز مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر، اور ڈاکٹر اسرار نے اپنی تفسیر کے اندر، اور طاہر القادری نے اور طارق جمیل نے ان انبیاء کے اوپر الزامات لگائے۔ یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کاریوں سے امت مسلموں کو بچائے۔